الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ آپ میں سے جتنے بھی احباب کے عزیز و اقارب حج پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کا سفر حج قبول و منظور فرمائے، اور رب تعالی زندگی کے اندر بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری کے ساتھ عطا فرمائے۔ عید بھی احباب کی اچھی گزر گئی ہوگی۔ عید کے اوپر میری اپنی صحت کچھ خراب رہی، اس وجہ سے پھر بعد میں دوبارہ ملاقات کا موقع نہ مل سکا، لیکن اللہ رب العزت خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ آپ کو زندگی کے اندر بار بار عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہم جمعہ کے دن بات کیا کرتے ہیں قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کے اندر کچھ 2-3 پروگرام اس حوالے سے کیے، پھر ظاہر درمیان میں کچھ وقفہ آ جاتا ہے دیگر پروگرامز کی وجہ سے اور دیگر اسپیشل ٹرانسمیشن کی وجہ سے، لیکن پھر جب سے ہمیں موقع ملتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، تاکہ ہم رمضان شریف کے قبل بہت زیادہ کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے ہم قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو سمجھ کر اس کا قرب حاصل کریں، کیونکہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اسے سیکھنا، اسے سکھانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس سیشن کے لیے پھر آپ لوگوں کے ذہن میں اسی طرح سے ہو کہ یہ کوئی ایک بس لیکچر نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کلاس کے اندر موجود ہیں اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کا گھر کے اندر بیٹھنا بھی اللہ رب العزت عبادت کے اندر شمار فرمائے گا، اور آپ کو قرآن حکیم کی برکات عطا فرمائے گا۔ صاحب قرآن میں انسان اس کا شمار ہونے لگتا ہے، وہ صاحبان قرآن کی، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحبہ، کہ روز حشر اللہ رب العزت قرآن حکیم کو یہ استطاعت عطا فرمائے گا کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اسے سمجھو، اس پہ عمل پیرا ہو، کیونکہ روز حشر یہ قرآن اپنے صاحب، اپنے ساتھی کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر بیان کر چکے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، ہم نے ذکر کیا مکی اور مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی طرح سے قرآن حکیم کے جمع کیے جانے کے مراحل کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور پھر جو پہلی آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی ان کو ہم نے بیان کیا، اور ان کے اندر جو اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے جو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں ان کا ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ درمیان میں ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیات مبارکہ تھیں اس کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے نشانیاں ذکر کی کہ جو ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہی ہدایت پر ہیں، وہی فلاح پانے والے۔ پھر یہاں پر کفار کا تذکرہ آ گیا، فرمایا کہ بے شک وہ کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور ان کے سماعتوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ یہ لوگ جو آپ کی مختلف جو معجزات ہیں
ان کو ملاحظہ کر کے بھی اور آپ کی قرآن حکیم کی تفسیر کو سن کے بھی، قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کو سن کر بھی، آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر کے بھی، اور آپ کی دعوت پر بھی جو ایمان نہیں لا رہے، تو اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کیا دلیل آئے گی کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں انہیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں، مختلف معجزات کا ظہور بھی کیا جا رہا ہے، قرآن حکیم کی آیات بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود یہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے، اپنے قوم قبیلے کے غرور کے اندر آ کر یہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ ہدایت سے محروم ہی رہیں گے، چاہے آپ جتنا مرضی ان کو بلاتے رہیں، گویا ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے دل کے اندر آرزو رکھتا ہے، لیکن ان کو تو ہدایت کی ذرا بھی آرزو نہیں ہے، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس سے اسی طرح سے محروم ہے اور ان کے لیے عذاب الہی کے دروازے کھولے جا چکے ہیں۔ اگلی جو آیات مبارکہ ہیں، 13 کے قریب آیات مبارکہ، ان کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اہل ایمان کا واضح سا فرما دیا، یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں اور وہ یہ اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو فلاح، کامیابی کا مجدہ بھی سنا دیا گیا۔ جو کفار تھے ان کا بھی صاف تذکرہ کر دیا کہ یہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بالکل کسی بھی قسم کی بات سننے کو، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ جتنا مرضی ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتے۔ اب جو منافقین ہیں، ان کا طرز عمل بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ان کی سوچ اور فکر کا زاویہ بڑا مختلف ہے، تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ تو اگلی جو آیات مبارکہ ہیں ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ذہن میں رکھیں کہ کہیں پر ان میں سے کوئی نشانی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ یہ جو منافقین تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان کا انکار کرتے تھے سرے سے، وہ تو کفار کا گروہ تھا، صاف صاف وہ انکار کر دیتے تھے، یہ تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ اپنی زبانوں سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے، بسا اوقات نماز کے اندر بھی شریک ہوا کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی کیا وہ عادات تھیں، کیا خصلتیں تھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا، اور ان کے جو اللہ کی طرف سے ناراضی کا اظہار ہے اس کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں، اس کو بھی ساتھ بیان کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ تو اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے پھر مختلف گروہ، مختلف انداز تھے، ان کی سوچ فکر کے مختلف انداز تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے مختلف کیٹیگریز کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو یہ پہلے جو ہیں ان کا ذکر ہے، پھر اگلے ان کا کیا انداز تھا، وہ کس طرح سے اپنے نفاق کا اظہار کرتے تھے، ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان رکھتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں جب دل میں ایمان نہیں ہے، اور پھر بھی وہ ایمان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے تئیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں خبر تلک نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں دیکھیے نا کہ کوئی شخص کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی کے لیے، اس کو لے جایا جاتا ہے، وہ بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اس کا علاج بتاتا ہے اور کوئی دوائی لکھ کے دینا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے زیادہ اصرار نہیں کرنا، کیونکہ میں ایک اور اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے یہ فلاں فلاں دوائی لکھ کے دی ہوئی ہے، تو میں پہلے ہی اس کی وہ دوائی لے رہا ہوں، تو اب آپ کی دوائی کھاؤں گا اور یہ گھر والے اصرار کریں گے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ صرف ڈاکٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈاکٹر کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اب وہ ڈاکٹر بھی اس کی بات مان لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ باہر آتا ہے تو جی میں یہ بڑا خوش ہے کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے کے آ گیا ہوں، اب جبکہ یہ اصل دھوکہ تو وہ خود کو دے رہا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اور بیماری کے باوجود علاج کے لیے جو اتنا اچھا ڈاکٹر موجود ہے، وہ اتنی اچھی دوائی لکھ کے دے رہا ہے،
اور وہ اس کی دوائی کو لینا نہیں چاہ رہا، بلکہ الٹا اپنی طرف سے وہ ڈاکٹر کو اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس پہلے بھی دوائی موجود ہے اور اتنے بڑے ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ زیادہ اصرار نہ کریں کہ مجھے تاکہ یہ دوائی نہ کھانی پڑے، اور وہ باہر آ کے خوش ہو رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کو بیوقوف بنایا ہوں، جبکہ یہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس سے ڈاکٹر کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس سے اس کی اپنی صحت تباہ و برباد ہوگی۔ تو بلا تشبیہ اللہ رب العزت کی شان لیس کمثلہ شیء، تو یہ منافقین بھی یہی طرز عمل کرتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت آ چکی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کا پیغام ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، بجائے اس کے کہ یہ اس پہ عمل پیرا ہوں، یہ آگے سے لیت و لال سے کام لیں، ادھر ادھر کی کہانیاں کر کے وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں، وہ الٹا مختلف بہانوں سے، عذروں سے، راہ ہدایت سے بچتے رہے اور اپنے لیے تباہی و بربادی کا سما کرتے رہے۔ سمجھ یہ رہے تھے کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ در حقیقت وہ یہ دھوکہ کا کام تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے نا، ان کے پاس جا کے یہ باتیں کرتے تھے، لیکن اہل ایمان کو دھوکہ دینا گویا اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا، وہ جو خاص اللہ کی راہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہوں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو، پھر اگر ان کو دھوکہ دیا جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے دیں اپنے خیال کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں سمجھ تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العزت نے اس مرض کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے کہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، دل ایمان سے خالی ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم بھی بسا اوقات اگر سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو سم ٹائم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، مختلف انداز سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ آج کل وہ اپنے ظاہری حلیے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو اس کے اوپر لکھ دیں گے اسلامک مرکز فلانی چیز کا، اسلامک شہد، اسلامک سامان، اور کوئی بھی اس طرح کی مختلف چیزیں۔ ظاہر ہے سبھی ویسے نہیں ہوتے، لیکن وہ نام لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ صبح صبح وہاں پہ قرآن لے کے بیٹھے اس کی تلاوت کر رہے ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو، ماتھے پہ محراب پڑا ہوا ہو، اور حج عمرے برابر کیے جا رہے ہوں، لیکن وہاں پہ بیٹھ کر ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ تو یہ بظاہر سارا حلیہ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ جا کے تجارت کریں، ان کے ساتھ کاروبار کریں، اور پھر حاجی صاحب اتنا بڑا ہاتھ مارے کہ وہ لوگ پھر بعد کے اندر سوچتے رہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو اس چیز سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آج ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کی جھلک بھی آتی ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کے اندر آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز اگر پائی جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند فرمایا تو انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی غرض سے ہی ساری بات کر رہے ہیں۔ وہ پتہ ہے لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور دوسروں کی باتیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات خواتین بھی، مرد حضرات بھی اس چیز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ، تو اگر کوئی سمجھائے کہ دیکھو اس طرح سے ادھر کی بات ادھر نہیں کیا کرتے، اس سے تو فتنہ ہوتا ہے، لڑائیاں جنم لیتی ہیں، گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہماری ایسی نیت تھوڑی ہے، ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو ان کی فکر ہے، ہمیں ان کی فکر ہے، ہم ان کی فکر کے اندر یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اندر ہی اندر دل کے اندر خوش ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے مزید ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں، جھگڑا ہو، ناراضی ناچاکی جنم لے، اور ہوتا بھی ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگ ادھر کی بات جا کے ادھر کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا سب سے زیادہ مخلص ہوں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری سب سے زیادہ مخلص ہوں، اور وہ دونوں طرف یہی احساس پیدا کر کے دلوں کے اندر مزید نفرت کریٹ کر دی جاتی ہے، مزید دوریاں کر دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے تئیں اصلاح کی کوشش ہو یا پھر فتنہ کی نیت ہو، جس طرح سے بھی ہے، لیکن یہ عمل کہ جو بظاہر اصلاح کے نام پہ ہو لیکن اس کے اندر فتنہ پوشیدہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو نفاق کے اندر شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی تو فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہے۔ تو انسان کو اس حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہم اپنے طرز عمل سے
فساد وبا کر رہے ہوں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں کریٹ کر رہے ہوں، ناراضگیاں نچاکیاں پیدا کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم تو بڑی کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، بڑی سیدھی سیدھی گل کر دیں، یہاں سے تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں جی میں تو، اور اندر سے آپ کتنے گھروں کو تباہ کر دیں، کتنے لوگوں کو ان کی زندگیاں تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے، کسی ایک کی زندگی کو بھی آپ اجیرن بنا رہے ہوں، تو پھر وہ آپ اصلاح نہیں کر رہے، وہ آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کو شدید ناپسند ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ایمان ہے وہی معیار ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں، ان کے لیے سفیہ کا لفظ، سفہاء کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، ہوتا ہے نا آج کے دور کے اندر بھی کوئی شخص دین پہ چلنے والا ہو، دین کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا ہو، تو اس کو بسا اوقات فیملی کے لوگ ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خاتون ہیں وہ ذرا پردے کا اہتمام کرتے ہیں، دوپٹہ وغیرہ، باقی اپنے لباس کا ذرا خیال رکھ لیتے ہیں، کوئی مرد ہے وہ اپنے ذرا لباس کا، تراش خراش کا، دینی معاملات کا خیال رکھ لیتا ہے، تو اس کو اپنے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آج کے دین کے اپنے تقاضے ہیں۔ میں نے کئی پڑھے لکھے اسکالر کہلانے والے لوگوں کو سنا ہے، وہ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق تو پھر ایسا ہونا ہے نا، ایسا کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، اب اسی کے مطابق ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ چیز ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے رہنا، بس وہی کہ جیسا دیس ہے ویسا بھیس اپنا لیا جائے، یہ مسلمان اور مومن کا انداز نہیں ہوتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کی طرح ایمان لائے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسیتڑ ہیں، یہ تو ملا لوگ، مولوی لوگ، ان کی کیا حالت ہے، یہ تو کوئی دہشت گردی ان کی سوچ ہے، اتنی جو ہے وہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، دے آر بیکورڈ پیپل، یو نو دیٹ، ہم تو ذرا ماڈرن ہیں، ماڈریٹ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ان کو تو سامنے رکھنا چاہیے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیا زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کیا ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا، کیا کیسا کیسا لباس پہن رہے ہیں، اور کیسی کیسی پرانی باتیں کر رہے ہیں کہ بچیوں کو لباس کا خیال رکھنا چاہیے، خواتین کو ذرا اپنے دوپٹہ وغیرہ کا خیال کر لینا چاہیے، مردوں کو اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ آج کے دور کے اپنے تقاضے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں کہ آج کے دور کے مطابق، اپنے اپنے وقت کے مطابق، تو وہ جو اس پہ ایمان پہ چل رہا ہو، جو دین پہ چلنے والا ہے اور دینی تعلیمات پہ عمل پیرا ہے، حقیقی دینی تعلیمات پہ، وہ بھی اس دوسری طرف بھی ایک ایکسٹریم کی صورت ہوتی ہے، اس کو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن پھر ماڈریشن کے نام پہ اس قدر دین سے دور ہونا کہ بالکل وہ دین نظر ہی نہ آئے، اور وہ بالکل ہی ایک عجیب سی ایک کلچرل چیزیں بننے اپنے اپنے علاقے کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ویسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس کا لباس دیکھو، آؤٹ آف فیشن ہے۔ وہ اگر کسی نے ایون اسپیشلی اگر وہ یہ ڈریس پہنا ہو اور اس کے اندر پینٹ وغیرہ وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر ہو، تھوڑا سا اونچا ہو، تو لوگ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فیشن کا ٹرینڈ ہی نہیں پتہ۔ خاتون کوشش کرے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کور وغیرہ کرے تو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے، فیشن کیا ہے، اتنے نیچے۔ یعنی خاتون جس کو دین کے لیے یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ اس کا بدن کور ہو، اس کے ٹخنے وغیرہ کور ہوں، اس کی تحسین کی گئی ہے۔ دوسری طرف مرد کو کہا گیا کہ جتنا ذرا اونچا ہو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹ، تو جو اس پہ چل رہا ہو، جو دین کی تعلیمات، وہ کہتے ہیں یہ بندہ آؤٹ آف فیشن ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے آج کے دور کے تقاضوں کی، اور جو اس کو تقاضا کر رہا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہی مختلف طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرح ایمان لے آئیں، اور یہ تو اپنی جانیں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یار، یہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، جو اشارہ ہو گیا اپنا مال لا کر اللہ کے نبی کی خاطر پیش کر دیتے ہیں، ان کو اشارہ ہو گیا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا اس کے آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی اپنی سینس استعمال بندہ کرتا ہے، کوئی اپنے کامن سینس یوز کرتا ہے، کوئی دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لیں۔ الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو کہ یہی تو بیوقوف ہیں در حقیقت، یہی احمق ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ایمان مان لیں، ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ویسے دل لگی کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ بیٹھنا پڑتا ہے، اب جہاں پر بھی ایسی جگہوں کے اوپر جائیں تو منہ کے خاطر کلچرل سوسائٹی کل کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے ویسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی، ورنہ اصل میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم تو ایک ہی پارٹی ہے نا، ہمارا تو آپ کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ تو وقتی طور پہ ضرورتاً بس جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اور پھر کہتے کیا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ جاتے ہیں، دل لگی کر کے آ جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ جو اہل ایمان کے ساتھ مذاق اڑانے والے اور خود کو بڑا ذہین سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہنسی فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ پاک ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور رب تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ اسی سرکشی کے اندر بہک رہے۔ یہ جو رب تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، اس کی طرف سے جو ڈھیل ملی ہوتی ہے، ہم بسا اوقات اس کو نعمت اور رحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ایک بڑی دلچسپ چیز آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ نا کہ جس کے اندر وہ ایک شخص کے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو بظاہر بڑا اس بندے کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اس کی جگہ پہ خود کو رکھیں تو آپ کہیں گے کہ کتنی بڑی مصیبت سے مجھے گزارا جا رہا ہے، شاید خدا کی نافرمانی یا خدا کی ناراضی میری طرف متوجہ ہو گئی، لیکن نہیں، یہ خدا کی رحمت تھی خاص طور پر اس بندے کے لیے۔ اس رحمت کا انداز یہ تھا کہ اس کے بچے کو اس سے چھین لیا گیا، کیونکہ ورنہ وہ بچہ اس کی بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا۔ اور دوسری طرف ایک اور شخص کا ذکر ہے، میں اس کو ایک کے بعد دوسرا باغ، اس کے باغ پھلتا پھولتا چلا جا رہا تھا، اور اس باغات کے اندر، میووں کے اندر، پھل کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بظاہر تو رب کا بڑا کرم نظر آ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اس کو ڈھیل دی جا رہی تھی، اور بالآخر یہ جو بظاہر اس کو نظر آ رہا تھا کہ بڑی کامیابی کامرانی، وہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ تو اس لیے کامیابی وہی ہے کہ جو بندہ پھر دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ بھی متوجہ رہے، اپنے رب کی تعلیمات کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ اگر رب کھو دیا، باقی سب کچھ پا لیا، تو پھر کچھ بھی نہ پایا، اور اگر بہت کچھ نہ بھی بنا سکے، بہت کچھ نہ بھی پا سکے، مگر اپنے رب کے ساتھ جڑے رہے، فقط وجدت کل شیء، تو پھر بظاہر لوگوں کی نظروں میں آپ کو کچھ نہ بھی ملا، تب بھی اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، اور آگے کیا کیا؟ فما ربحت تجارتہم، فرمایا تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یاب ہوئے۔ یعنی انہوں نے تو سودا کیا تھا کہ ہم دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹ لیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے، ہدایت اور خدا کے فرمان کو پس پش ڈال دیا تھا، لیکن یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوا، ان کو ان کی اس تجارت نے بھی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت سے بھی محروم رہے۔ دوسری طرف وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور وہ پھر بھی احد احد کی آوازیں لگایا کرتے تھے، وہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکے کی گلیوں میں لٹا کر تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر ان کے بدن کے اوپر تپتے ہوئے انگارے رکھے جاتے تھے، وہ تب بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ اور وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے جس پورے خاندان کو ستایا جا رہا تھا، اور حضور پاس سے گزرتے اور فرماتے کہ اے اہل یاسر، آل یاسر صبر کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے۔ وہ جناب ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام جو ہر طرح کی قربانیاں دیتے چلے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے انہیں آخرت کے اندر اپنی رضا کا مجدہ بھی سنایا، اور اس دنیا کے اندر بھی انہیں، ان کی اولادوں کو اللہ رب العزت نے عزتیں عطا کی، دولت بھی دی، مال بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ عزتیں بھی عطا فرمائی۔ اس لیے ایک کامیاب مسلمان اور بزنس مین اور عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کی تجارت میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کر دے، دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر وہ دنیا دینے والے رب کو نہ بھول جائے۔ تو یہ کچھ علامات اللہ رب العزت نے منافقین کی تذکرہ فرمائی۔ آگے مزید 3 آیتیں، ان کو انشاءاللہ پھر اگلے ویک اس کے اندر بیان کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
منافقین والی خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور حقیقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان اپنانا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.